قبلہ اول بیت المقدس کے مکینوں پر دشمنان دین نے جو قیامت برپا کی ہے اس کی وجہ سے اہل اسلام کے دل غمگین ہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو بیت المقدس سے ریلیٹڈ کچھ تاریخی باتیں بتاتا ہوں، اور اس بیت المقدس کی تاریخی فتح میں ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا شاندار کردار رہا، اس حوالے سے کچھ سناتا ہوں۔ ہم تاریخ کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا۔ یہ تقریباً 7ویں صدی کی بات ہے، اور ابھی کون سی صدی چل رہی ہے؟ 21ویں صدی۔ عرصہ دراز تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ تو پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے۔ جی ہاں، امام الانبیاء جو ہے نا، وہ یہاں کے امام ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی۔ یہ بات ذہن میں رہے، تاکہ کوئی اگر آپ کے کان میں یہ بات ڈالے نا، نہیں فلاں کا ہے فلاں کا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیت المقدس ہم مسلمانوں کا ہے، یہ مسجد الاقصیٰ یہ ہم مسلمانوں کی ہے اور ہماری ہی رہے گی انشاءاللہ۔ عرصہ دراز تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ پھر 11ویں صدی کے آخر میں یورپ کی غیر مسلم طاقتوں کو بیت المقدس کی فتح کا خیال پیدا ہوا، تو وہ فلسطین بالخصوص بیت المقدس پر حملہ آور ہو گئے۔ ان جنگوں کا دورانیہ بہت طویل تھا۔ ناظرین، آپ جاننا چاہیں گے کتنا طویل تھا؟ 1095 عیسوی سے لے کر 1291 عیسوی تک، یعنی تقریباً 200 سالوں تک ان جنگوں کا سلسلہ رہا۔ اس دوران میں 9 بڑی جنگیں لڑی گئیں جس میں لاکھوں انسان مارے گئے۔ ان جنگوں میں دشمنوں کی طرف سے جس بد عہدی اور صفاقی کا مظاہرہ کیا گیا، اسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ روح کانپ جاتی ہے۔ جنگوں کے اسی دورانیے کے درمیان حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ مبارکہ بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں یورپ کی غیر مسلم طاقتوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان پریشان کن حالات میں شام اور فلسطین سے مسلمانوں کے تباہ حال قافلے عراق کی طرف آنے لگے۔ اس پریشانی کے عالم میں سرزمین انبیاء یعنی القدس اور فلسطین کے مسلمانوں کو جس ذات مبارکہ نے اپنے دامن میں لیا، جس عظیم ہستی نے ان کی دستگیری فرمائی، وہ ہمارے اور آپ کے غوث پاک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ سبحان۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان بے سہارا لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور خانقاہ میں ایک وقت میں ان پناہ گزینوں کی تعداد 5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ اللہ اکبر! غور کیجیے، یہ تعداد کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں انہیں کیا ملتا تھا؟ کھانا ملتا تھا، اور صرف یہاں تک بات نہیں تھی بلکہ تعلیم ملتی تھی، اور انہیں تربیت بھی الحمدللہ وہیں سے ملا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، ہم جن جنگوں کی بات کر رہے ہیں ان میں دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ بیت المقدس کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نظر آتا تھا۔ خون مسلم بالکل بے وقعت ہو چکا تھا۔ اللہ، ایسے ہوش ربا حالات میں اس مبارک خطے کے لوگوں کو جس ذات گرامی نے اپنی پناہ میں لیا اور اپنے سایہ عاطفت میں رکھا، وہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات ہی تھی۔ اور محترم سامعین، وہی والی بات کہ ان پناہ گزینوں نے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، وہاں سے ان کے کھانے کا بھی انتظام، تربیت کا بھی انتظام، علم دین بھی ان کو سکھایا گیا الحمدللہ، اور مجاہدے بھی کروائے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ٹریننگ بھی دی گئی کہ تاکہ اگلا جو آپ کا مارکا ہے اس کے لیے بہت اچھے تیاری ہو سکے۔ جی ہاں، صلاح الدین ایوبی کی جو فورس تیار ہوئی تھی نا، بہت اچھے، وہ بھی یہیں سے ہوئی تھی۔ اب کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اپنے آستانوں میں بیٹھتے ہیں اولیاء، اور جہاد کے لیے پھر کون جائے گا؟ اللہ اکبر! ناظرین کرام، ان باتوں سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ جن اولیاء کے سردار کا یہ رویہ ہو، یہ انداز ہو، یہ تربیت ہو، یہ انتظامات ہوں، اللہ اکبر! تو پھر جب تربیت اتنی اعلیٰ ہوگی تو اولیاء کرام کا پھر یہی مزاج رہا، اور انہوں نے
ہر موقع پر الحمدللہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے جس قربانی کی ضرورت پڑی، جس انداز سے ضرورت پڑی، الحمدللہ ان اولیاء نے، اللہ کے ان ولیوں نے اسی انداز سے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش رکھا اور ہمیشہ اپنے آپ کو پہلی صف میں رکھا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اولیاء کرام کا وفادار رکھے۔ اور یہ صلاح الدین ایوبی، جی ہاں، یہ اسلام کا وہ ہیرو ہے اور وہ شجاعت و بہادری کا جرت نشان ہے کہ جنہیں دنیا اسلام میں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ بہت اچھے۔ اور جس فوج نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں یورپ کی مشترکہ فوج کو شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، اس فوج میں 90% لڑنے والے غوث پاک کے شاگرد تھے یا مرید تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔